अस्सलामु अलैकुम जनाब। मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है। आपने पाक एनजीओज़ के चैनल्स पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुझे देखा होगा। मैं आपका मेज़बान हूँ और आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डेवलपमेंट सेक्टर के बड़े-बड़े नामों के, बड़े-बड़े तजुर्बाकार लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। और इस सिलसिले का आगाज़ हम कर रहे हैं नसीर मेमन साहब से, जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और नसीर मेमन साहब का भी कई साल का, कम से कम 2 अशरों से ज़्यादा का तजर्बा तो ज़रूर है डेवलपमेंट सेक्टर का, लेकिन अभी कुछ अरसे से वो डेवलपमेंट सेक्टर से बाहर निकल गए हैं और कारपोरेट सेक्टर में चले गए हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि उनका वो पूरा सफ़र कि वो डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ कैसे आए और यहाँ इतना अरसा बिताने के बाद इस अरसे में उन्होंने जो भी तजर्बात किए और जो कुछ सीखा, उसमें से हमारे लिए हमारे साथ कुछ गुर की बातें अगर वो हमारे साथ शेयर करें, तो वो हम उनसे जानना चाहेंगे। और इसके साथ-साथ ये कि आज अब जबकि वो कारपोरेट सेक्टर में चले गए हैं, तो वो वापस डेवलपमेंट सेक्टर को मुड़कर देखते हैं, तो उनके दिल में क्या बातें आती हैं। इस तरह की कुछ सारी गुफ्तगू है, जो इस आज के इंटरव्यू में होगी। तो हम सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं नसीर मेमन साहब को कि जनाब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और हमें वक़्त दिया है आपने। अपना कुछ आपका तफ़सीली तारुफ़ मैंने जानबूझकर नहीं कराया कि आप खुद अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और तालीम का सिलसिला कैसा रहा और फिर कैसे डेवलपमेंट सेक्टर तक का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा। चलिए तारुफ तो करा देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक करेक्शन कर दूँ जी कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं गया, मैं डेवलपमेंट सेक्टर को कॉर्पोरेट सेक्टर में ले गया। ले जी ये कैसे, ये फिर मैं बाद में बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल अब जहाँ तक तारुफ की बात है तो इतना कोई शानदार तारुफ है नहीं, बिल्कुल आम आदमी छोटा सा। ताल्लुक मेरा सिंध के ज़िले दादू से है। शुरुआती तालीम वगैरह सब कुछ वहीं से। फिर मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी मेरा यूनिवर्सिटी जामशोरों से, सिविल इंजीनियरिंग की मैंने। फिर मुझे लगा कि मैं शायद सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिट नहीं था, मुझसे नहीं होगी। ये नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती थी, मुझे इंजीनियरों वाले गुर नहीं आते थे। तो मैंने तय किया कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो मैंने एक दो छोटी सी जॉब्स की, गवर्नमेंट की भी की, प्राइवेट सेक्टर की भी की, जहाँ पे मैंने अपने इंजीनियरिंग के जो मेरी तालीम थी उसका इस्तेमाल भी किया। फिर मैं मेहरान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया। मुझे वैसे तबीयतन भी ये शोबा पसंद था, मेरा लिखने पढ़ने से शुरू से रहा। बचपन से जो सिंधी में बच्चों के मैगजीन्स लेके पढ़ के, एक जो वहाँ पे तरबियत होती है, सिंध में अपना एक ख़ास माहौल है, आपके यहाँ में होगा। बेताशा सिंधी अखबारात छपते हैं, सिंधी जरायद छपते हैं और बुक्स छपती हैं, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रांग अल्टरनेटिव डिस्कोर्स होता है। जो बचपन से हमें पता चलता था कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं अपने बारे में, वो उसमें बहुत सारी मुबालगा आ रही है, बहुत सारे मुगालते हैं। तो वो अल्टरनेट डिस्कोर्स पढ़ पढ़ के लगा कि ये भी एक शोबा है जिसको ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और वहाँ पे मैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाता था। तो वाटर रिसोर्स मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। नॉट दैट कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की शक्ल में, जो कि शेयर्ड वाटर्स पे सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन साथ में हमारा चूँकि पूरा मुआशरे की जो जड़त है वो है ही किसी न किसी तरह पानी और ज़राअत और इससे, तो उसमें बड़ा मेरा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ाता रहा। और वहीं से फिर उस ज़माने में भी मैं डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत मेरा उठना बैठना होता था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी वाटर राइट्स के ऊपर, सिंध के डेल्टा के ऊपर। इधर पंजाब में तरबेला के डैम इफेक्टीज़ के साथ हमारे कुछ मुलाकातें हुई। तो बहुत कुछ ये सीखने का मौका मिला कि ये पानी सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, इसकी पूरी समाजियात भी मौजूद है। तो दैट्स हाउ मेरा एक ताल्लुक तो बन गया था। उस ज़माने में मैं लिखता भी था अंग्रेज़ी और सिंधी अखबारों में, डॉन में लिखता था, सिंधी में काविश वगैरह में, इन्हीं इश्यूज़ पे लिखता था। कोशिश करता था कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं इनको आम फाम ज़बान में कैसे पढ़ने वालों तक पहुँचाया जाए, जिसमें सिर्फ स्लोगनियरिंग ना हो, नारेबाजी ना हो, लेकिन उसके पीछे क्या टेक्निकल हकायक हैं। कालाबाग डैम का इशू हो, तरबेला के इफेक्टीज़ का इशू हो, चोटियारी, बहुत सारे इशूज़ थे, डेल्टा का। तो फिर वहीं पे मैं पढ़ाता रहा। तो उस ज़माने में मुझे यूएन में एक कोई छोटी सी जॉब मुझे ऑफ़र हुई। ऑफ़र इन द सेंस कि मुझे किसी ने कहा कि सिंध में एक मॉनिटरिंग का काम आ रहा है और यूएन में जो यूएनडीपी था, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अगर कोई लोकल पढ़ा लिखा हमें ऐसा मिल जाए जो ट्रैवल भी कर सके और थोड़ी सी समझ हो सोसाइटी की भी,
اور مانیٹرنگ بھی کر سکتے. تو اس طرح سے میری ایک انٹری بن گئی. پھر میں سندھ رورل سپورٹ پروگرام کے لیے ایز اے والنٹیئر وہاں پہ کام کرتا تھا, پڑھاتا بھی تھا اور شام کو وہاں پہ ٹائم دیتا تھا آؤٹ آف مائی اون اٹیچمنٹ. ایک رورل بیک گراؤنڈ میں ہم جب گرو اپ ہوتے ہیں تو بہت ساری تلخیاں زندگی کی دیکھ کے اور ان کے بیچ میں بڑے ہوتے ہیں, صرف سن کے اور پڑھ کے نہیں. کچھ تلخیاں آپ صرف پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. ہم جس معاشرے سے نکلتے ہیں ایک پرائمری ٹیچر کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد, ایک اسٹرگل ہے جو پھر ہمیں یہاں تک لے آتی ہے. اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں آج جو بھی معمولی سا انسان ہوں, لیکن میں ہوں اپنے بل بوتے پہ, اپنے اسٹرگل کی وجہ سے. تو یوں میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف میری انٹری ہوئی. پھر میں مختلف اداروں میں رہا. میں پہلے بھی ایک طرح سے کارپوریٹ سیکٹر میں یہ کام کرتا رہا. پریمیئر آئل ایک پاکستان میں بہت بڑی کارپوریٹ فرم تھی, انہوں نے مجھے سندھ اور بلوچستان میں سی ایس آر کا جو کام ہوتا ہے, جس کا میں ابھی بھی کر رہا, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی, جو کہ بیسیکلی کمیونٹی بیسڈ کام ہے, کارپوریٹ سیکٹر کا کمیونٹی بیسڈ کام. تو میں 2 سال اس میں اٹیچ رہا. سندھ اور بلوچستان میں نے کام کیا, اور پھر وہیں سے مجھے ایک موقع ملا. میں WWF پاکستان میں بہت ہی ایک مجھے پریسٹیجیس انٹری ملی. میں سندھ اور بلوچستان کے لیے ایز اے مینیجر کنزرویشن میری سلیکشن ہوئی, اور میں پھر یہاں سے کراچی چلا گیا. 2 سال میں نے اسلام آباد میں گزارے, پھر میں کراچی چلا گیا, اور یہ پھر سفر چلتا گیا. پھر میں لیڈ پاکستان, آپ جانتے ہیں کافی معتبر نام ہے, ان کے ساتھ میں منسلک ہوا. میں لیڈ کا فیلو بھی ہوں. تو پھر میں یہاں سے مجھے جب خیرپور اور سکھر میں لیڈ پاکستان کو ایک USAID کا ایک پروجیکٹ ملا ایجوکیشن سیکٹر کا, جس میں لگ بھگ 3000 گورنمنٹ اسکولس کے اندر مختلف انٹرونشنس کرنی تھی. کچھ ٹریننگس تھی, کچھ انفراسٹرکچر کا کام تھا. کافی بڑا پروگرام تھا, 250-300 لوگوں کا اسٹاف. تو ایک بڑی زبردست لرننگ اپرچونیٹی ملی. تو میں پھر وہ پروجیکٹ لیڈ کے ساتھ بیٹھ کے چلاتا رہا. سندھ میں 4-5 سال وہ چلایا. دین SPO, another respectable name in development sector, strengthening participatory organization, میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرس پہ بھی سرو کرتا رہا. وہاں پہ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ مجھے بورڈ نے کہا کہ اگر آپ کوالیفائی کریں تو وی وانٹ ٹو کنسیڈر یو فار پوزیشن آف CEO. اچھی بات ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی رعایت نہیں دی کہ چونکہ آپ بورڈ کے ممبر ہیں تو اب آپ سیدھے کل سے جا کے سیٹ بنا لوں. کہا کہ نہیں, آپ پروسیس سے گزریں, آپ پہلے بورڈ چھوڑیں, ریزائن کریں, کمپیٹ کریں, اور اگر آپ نے سیٹسفائی کر دیا بورڈ کو سلیکشن پروسیس میں تو آپ CEO ہو کے اس ادارے کو سنبھالیں. تو پوری بہرمی کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا, جو کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایک پروفیشنل انداز میں مجھے وہ محسوس ہوا کہ اس طرح کی پوزیشنز پہ کمپیٹ کر کے جانا چاہیے. اور وہ ایک سیٹسفیکشن ہے کہ پھر میں SPO میں ایز اے CEO آیا, جو کہ پورا نیا جہان تھا سیکھنے کا. ایک بہت بڑا نیشنل ادارہ, جس سے مجھے پورے پاکستان کی کمیونٹیز کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کا موقع ملا. اس سے پہلے میں سندھ میں اور تھوڑے سے ایسے بلوچستان میں تو کام کرتا رہا, لیکن میں نے پنجاب کو اس طرح نہیں دیکھا تھا, JK میں نہیں کام کیا تھا, پختونخوا کے ریموٹ ایریاز میں. تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے, مجھے فخر ہے کہ میں ان 7-7.5 سال میں نے SPO کو ایک کامیابی سے چلایا بھی. لیکن مجھے جو اس کا معاوضہ ملا سب سے بڑا, کہ مجھے پاکستان, اس کی کمیونٹیز اور لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا. مجھے نظر آیا کہ ایک اور پاکستان ہے جو چاروں صوبوں میں یکساں ہے, جو غریب, محروم اور پسے ہوئے لوگوں کا ہے, جو زبان اور قومیت کے شناخت سے بالا تر ایک طرح کی محرومی اور پسماندگی میں زندگی گزارتے ہیں. ورنہ ہم ہمیشہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مظلوم ہیں اور باقی سب شاید ظالم ہیں. لیکن میرے لیے بڑے انکشافات ہوئے کہ نہیں, مظلوموں اور محروم لوگوں کا بھی ایک پورا پاکستان ہے, جس کو آفن ٹائم ہم بڑے شہروں میں بیٹھ کے بھول جاتے ہیں. وہ ایک بڑی لرننگ اپرچونیٹی تھی. 7-7.5 برس میں نے اچھی طرح سے اس ادارے کو چلایا. SPO نے بہت اچھا, میں فخر سے کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کام ہم نے کمیونٹیز میں کیا, جو بھی ہماری پہنچ تھی. پھر 2017 میں مجھے اینگرو نے اپروچ کیا. تھرپارکر میں اینگرو کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا, اس وقت چل پڑا تھا, جس میں کول مائننگ کا بھی کام ہے اور پاور جنریشن کا بھی کام ہے. ان کا خیال تھا کہ CSR کارپوریٹ سیکٹر باتیں تو بہت کرتا ہے, خاص طور پہ ہم جیسے ممالک میں, لیکن ہسٹری یہ ہماری بتاتی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کا جو CSR ہے وہ جس طرح وہاں کے مقامی آبادیوں کو فائدہ دیتا نہیں دے پایا. اور اس کا ایک بہت ہی بری کیس اسٹڈی ہمارے پاس سوئی کی ہے, بلوچستان کی ہے. تو کہ اس کے پیچھے اور بہت سارے عوامل کار فرما ہے. آج وہاں کس طرح کی ریجنل
انٹرفیرنسز ہیں, کون سی گلوبل پالیٹکس چل رہی ہے, کیا وائلنس کے ڈائمینشنس ہیں, پورا الگ ڈسکورس ہے. لیکن سوئی کو میں اگر الگ سے دیکھوں تو یہ تو حقیقت ہے کہ جو خطہ, جو چھوٹا سا علاقہ پاکستان کو 50 سال سے توانائی دیتا رہا, چولہے ہمارے جلتے رہے, ہماری فیکٹریاں چلتی نہیں, وہ خطہ آج بھی شدید محرومی کا شکار ہے. اب دلائل ہزار ہو سکتے ہیں, لیکن میں بریف سمری کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ کام کرنے والی وہ کمپنیز جنہوں نے پورے پاکستان کو روشنی دی, وہاں سے توانائی دی اور ڈیولپمنٹ دی, بہت ہی اچھا ہوا, تو کیا وہاں کے لوگوں کو اگر تھوڑی سی زندگی کی بنیادی سہولیات ہی مل جاتی اور کچھ نہیں, پینے کا پانی اور تعلیم کے ادارے ہی مل جاتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. وہ لوگ بھی اسی پروجیکٹ کو اسی طرح کرتے. پھر سندھ میں بہت ساری آئل اینڈ گیس فیلڈز ہیں. سندھ از ویری رچ آف آئل اینڈ گیس فیلڈ. یہ پچھلے چند برس تک جب ابھی کرک سے یہ ڈسکوریز نہیں ہوئی تھی تو لگ بھگ 70-75% گیس سندھ سے آ رہا تھا, 60% کے لگ بھگ تیل جو ہے وہ سندھ سے پیدا ہو رہا ہے. اور ابھی بھی والیوم اتنا ہے, لیکن ابھی کرکس میں خیبر پختونخوا میں بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں تو وہ پرسنٹیجز ذرا ویری ہوئے, لیکن ابھی بھی سندھ سے اتنی پروڈکشن آتی ہے. پورے پاکستان کو ترقی ملتی ہے, لیکن اگر آپ جوہی میں چلے جائیں, کاچھو میں, اچڑو تھر کے وہ علاقے جہاں سے گیس برآمد ہوتی ہے, یعنی بدین میں چلے جائیں جو 50 سال سے جہاں سے بلینس آف روپیز کا تیل برآمد ہوتا ہے, یہ تمام وہ علاقے ہیں جو آج بھی آپ کو لگے گا کہ شاید 17ویں 18ویں صدی کے کسی پسمان کی زندگی گزارتے ہیں. وہاں سے اربوں روپے کمائی ہوتی ہے, کمپنیز کماتی ہیں, حکومتیں کماتی ہیں, سب کماتے ہیں, کچھ نہیں ملتا تو وہاں کے ان غریب لوگوں کو نہیں ملتا جو اس کے آس پاس میں رہتے ہیں. بہت بڑی زیادتی ہے ان کے پاس بھی سی ایس آر. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ میں جسٹ بتا رہا تھا کہ وہ سی ایس آر کے لیے مجھے کہا گیا کہ یو کم اینڈ ٹرائی ہاؤ کین وی ڈیولپ اے بیٹر ماڈل آف سی ایس آر. تو اتنا لمبا اور السٹریس کیریئر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں اور کیسے کیا کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں, سی ایس آر کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی کچھ ریزننگ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی, میں پھر بھی وہی کہوں کہ چونکہ سیکٹر تو بدل رہا تھا لیکن میرا کام نہیں بدل رہا. مجھ سے جب اینگرو نے آ کے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے سی ایس آر کے پروگرام کو لیڈ کریں, تو ہماری تو تربیت ہی بڑی خراب ہے, ہم زندگی میں کبھی تنخواہ نیگوشیٹ کر نہیں پائے. تو میں نے ان سے ظاہر ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر پایا, نہ مجھے کرنی تھی. میرا سوال ہی ان سے یہ تھا کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں, آپ سی ایس آر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں سی ایس آر کے نام پہ معذرت کے ساتھ ٹوپی ڈالنے ہوتے ہیں. تو میرا بھی پچھلا بھی تجربہ تھا وہ نسبتاً, اس لیے نسبتاً میں کہتا ہوں بہتر تھا کیونکہ اس میں مینجمنٹ میں گورے تھے اس وقت, ان کی ذرا اپروچ فرق ہے. ہمارا جو پاکستانی سیٹ ہے مجموعی طور پر, سارے نہیں, کچھ کرتے ہیں اور بہت اچھا بھی کرتے ہیں, میں یہ اعتراف کروں گا کہ کچھ کارپوریٹ سیکٹر میں لیکن تھوڑے سے کرتے ہیں. بہت سارے جو ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں ادھر ادھر گھما پھرا کے گالا ڈنر کر دیے, کسی شہر میں ہوٹل میں بڑا جشن اور فنکشن کر دیا, ہیلے ویلے بانٹ دی, اس کو سی ایس آر کراتے ہیں. میری نظر میں سی ایس آر ایک تو ظاہر ہے جو آپ کی کمپنی کے اندر لوگ کام کرتے ہیں, ایک تو ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں, وہ بھی سی ایس آر ہے. آپ کے پاس ایک ملازم ہے, آپ کو غریب آدمی ہے, چائے سرو کر رہا ہے, اس کو اگر آپ بیسک سیلری جو گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے لیبر لاس کے تحت وہ نہیں دیتے تو آپ تو کمیونٹی کو کیا حق دیں گے؟ پہلے تو گھر سے آپ وائلیشن شروع کر دیں. تو میں بڑا اسکیپٹیکل تھا, اور میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ اگر آپ واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لے جائیے, ورنہ نوکری میرے پاس ہے اور مجھے کوئی بڑی تنخواہ کا شوق نہیں ہے, نہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. ہاں, سی ایس آر کا اچھا ماڈل بنانا میرے لیے ایک خواہش ضرور ہے کہ پاکستان میں ایک اچھا سی ایس آر کا ماڈل ایسا ہم بنا سکیں, یہ میری خواہش ہے, جو پھر باقی کارپوریٹ سیکٹر کو نظر آئے, پاکستان کے لوگوں کو نظر آئے. یہ میرا مشن, میرے لیے خواہش ہوگی کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ بگ اینڈ ڈفرنٹ. وہ میری پرسنل اکمپلشمنٹ کے لیے تھا. لیکن میں نے انہیں یہ ضرور کہا کہ اگر آپ کا ایسا سنجیدگی کا موڈ نہ ہو تو پھر آپ غلط بندے کو لے جائیں گے, ہو سکتا ہے پھر میری آپ سے نہ بن پائے, یہ اور خراب ہو جائے گا معاملہ. ہماری تربیت تھوڑی ڈفرینٹ ہے, ذرا منہ پھٹ لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پتہ, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کے بارے میں پورا علم ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا مشکل بندے کو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو پھر میں نے بات چیت شروع کی کہ اچھا کیا طریقہ کار ہوگا کام کا, کتنا آپ مجھے فریڈم دیں گے کہ میں اس طرح سے کام کروں. سی ایس آر کا صرف کام وہ ایک تو ہوتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, جو یہ سی ایس آر کا جنرلی تصور رہا ہے وہ ہے کہ یہ چیریٹی کام ہے, غریب لوگ ہیں ان کو ایک بریانی کی دیگ بھجوا دو,
इनको कहीं खाना छाना खिला दो, इस तरह की हेल्थ कैंप लगा दो एक। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये अच्छे काम है, मैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं करता, बट डेवलपमेंट का अपना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। चैरिटी से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। भूखे को आप 2 वक्त का खाना दे देते हैं, कंपेशन होता है, बड़ी अच्छी बात है, आपका दिल खुश होता है, गरीब आदमी की मदद होती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो मैंने उनके साथ पहली बात ये रखी कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ काम करना चाहें तो फिर मुझे बताइए, मैं खुशी से आगे करूँगा। एंड आई वाज सरप्राइजिंगली डिलाइटेड कि उन्होंने कहा कि यू विल बी फ्री टू वर्क द वे यू वांट। हमारी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो हम आपको बता देंगे, ये इलाका है, हम उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ये हमारी तरजीहात हैं। तो उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज के तौर पर लिया। अपॉर्चुनिटी है कि एंग्रो कॉर्पोरेट सेक्टर में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। चैलेंज ये था कि इस सेक्टर के अंदर आपने जाके डेवलपमेंट सेक्टर के राइट्स बेस्ड अप्रोच के साथ वो काम करवाने हों जो लोगों की जिंदगियों को तब्दील करें। वो वाली तब्दीली नहीं जो हम सियासी नारों में सुनते हैं, अमलन तब्दील करें। तो जाके हमने वहां पे पहला काम ये किया कि एक एंटिटी हमने रजिस्टर करवा, थर फाउंडेशन के नाम से। थर में जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही बॉटम में चले गए हैं काफी अरसे से। वो एक पूरा अलग डिबेट है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके एक क्रॉनिक डेप्रिवेशन का शिकार हैं। उसके पीछे आप कहें गवर्नेंस के इश्यूज भी हो सकते हैं, बड़ी एक लंबी बहस हो जाएगी, उसमें मैं नहीं जाता। ये पता है कि थर पारकर खासी खराब हालत में है, जहाँ पे ये एक बड़ी वेल्थ जनरेट होनी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो दुनिया का 7वां बड़ा लिग्नाइट कोल का जखीरा है वो वहाँ पे मौजूद है। 185 बिलियन टन्स का कोयला वहाँ पे मौजूद है, जो कि इस जमाने में जब कोयले की बिजली की प्रोडक्शन को अच्छा नहीं समझा जाता। ये भी एक अलग डिबेट है कि 200-250-300 साल डेवलप्ड कंट्रीज ने खुद को उस पर डेवलप कर दिया, अब हमारे पास रिसोर्सेज आए हैं तो ये कंस्ट्रेंट्स भी आ गए हैं, जाहिर है उसके मसले। लेकिन उससे कतई नज़र पूरी उसके साथ एक इकनॉमी भी इमर्ज होती है, लोगों की जिंदगियां वाबस्ता हो जाती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, उसको आपने ठीक भी करना है। तो एक बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है CSR के हवाले से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको वापस एक दफ़ा डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ ले जाऊँ कि एक लंबा अरसा आपने इसमें गुजारा और बहुत बड़े बड़े ओहदों पे काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए। तो आप पाकिस्तान के डेवलपमेंट सेक्टर को कैसे देखते हैं, उसकी मुश्किलात क्या हैं, और उसके बाद के लिए डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों के लिए, NGOs के लिए आपके पास कोई तजावीज़ हैं तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ये सफ़ीर, मैं आपको बताऊं कि मैं जब इस सेक्टर के अंदर भी था तब भी सच्ची बात है कि मैंने इस सेक्टर के जो मुझे चीज़ें नज़र आई कि जो मुझे लगता था कि शायद उसके मिजाज से हमान नहीं है, उसके मिशन से हमान नहीं, तो वो बरमला कर देता था। और कुछ हमने स्टेप्स SPO में भी लिए, भी मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा भी अलग से। मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट सेक्टर के साथ एक फंडामेंटल चैलेंज है। फंडामेंटल वो ये है कि पूरे डेवलपमेंट सेक्टर का जो प्रमाइज है, जो बुनियाद है, वो ये कहते हैं कि हम उन लोगों की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां बदलना चाह रहे हैं जो बहुत महरूम हैं, जो बहुत पसमानदा हैं। उनको तरक्की भी मिलनी चाहिए, उनके राइट्स भी मिलने चाहिए, नॉट जस्ट चैरिटी अप्रोच। लेकिन NGO सेक्टर जो 80 और 90 की दिहाई में पाकिस्तान में था, तब मैं तो उस सेक्टर में हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं देख तो रहा था एक एज एन ऑब्जर्वर। और मैं कट ऑफ लाइन डालूं तो पोस्ट 9/11 वाक़े के बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली USAID और डिफेड और बड़े इदारे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा लेके आए बिकॉज ऑफ वार अगेंस्ट टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने पूरे पैराडाइम को बदल दिया। बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की, सोशल सेक्टर की कंपनीज ले आए, ह्यूज टन्स ऑफ मनी, और पूरा जोर होता था कि इसको एक्सपेंस आउट करें। ये आपको भी पता है कि बस इसको खर्च करना है। बैलेंस शीट में नजर है कि बहुत सारे पैसे पाकिस्तान में खर्च हो। उसमें NGO सेक्टर के अंदर शदीद डिस्टॉर्शंस आ गए और हम सब उसका शिकार हुए। पैसे आ रहे थे, हम बड़े खुश थे, हमारी बार ऊपर जा रही है, बोर्ड को दिखा रहे हैं, फंडिंग बढ़ रही है, बोर्ड भी खुश है, हम भी खुश हैं, गाड़ियां आ रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। लेकिन जो हम सब ने उस सारे प्रोसेस के दौरान हमें, अब मुझे एटलीस्ट, मैं वापस जाके उसको तनकीदी निगाह से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट सेक्टर को बाहर से बैठ के इल्जाम नहीं दे रहा। वो ये था कि इस पूरे पैराडाइम शिफ्ट में हमने ज्यादा पैसे लेने और खर्चने के चक्कर में ऐसी गलत रिवायत को बुनियाद बना दिया जो NGO सेक्टर के काम से एडजस्ट नहीं होती, उससे मशाबहत नहीं रखती। फॉर एग्जाम्पल, क्यों हर बड़ा इवेंट 5 स्टार होटल में?
کیوں بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں ہم ٹریول کریں. یہی این جی او سیکٹر کے لوگ ہم ایز اے ورکر چلتے رہے. میں موٹر بائک پہ بھی کمیونٹیز میں گیا ہوں, میں بسوں میں چڑھ کے بھی گیا. چلیں اگر اب ہم سے بسوں میں چڑھنا گوارا نہیں ہوتا, الگ گاڑی چاہیے, ٹائم بچانا ہے, کچھ بھی ہے, کام بڑھ گیا ہے, تو بھی لگژری گاڑیز اور لگژری ہوٹلز کے ساتھ جو پورا مزاج ڈیولپ ہوا اور وہ تنخواہیں این جی او سیکٹر میں آ گئیں. یقین کریں میں آج کارپوریٹ سیکٹر میں لوگوں کو وہ تنخواہیں لیتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جو این جی او سیکٹر کے ایگزیکٹوز کو میں نے آج سے 8-10 سال پیچھے لیتے ہوئے دیکھا ہے. دو کہ وہ سیکٹر تو پیسے کماتا ہے, اس کے لیے تاثر ہے کہ بہت بڑے کوئی پیسے بانٹ رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہاں جو کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو ایک ایک روپے کی اکاؤنٹبلٹی کتنی شدید سخت ہے. ایسے نہیں ہے جیسے ہمیں باہر سے نظر آتا ہے. ہاں اس سیکٹر کی اور خرابیاں ہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن این جی او سیکٹر کو اگر میں الگ سے دیکھوں, میں ابھی اس کو کمپیئر نہیں کر رہا نہ کارپوریٹ سے نہ کسی سے. این جی او سیکٹر کے اپنے آپ سے کمپیئر کر رہا ہوں 90 کی دہائی کا این جی او سیکٹر, جو کہ لوگوں کے پاس جا کے مہینہ مہینہ لوگ جا کے کمیونٹیز میں رہتے تھے, کمیونٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے, ان کو سیکھتے تھے, اس کے بعد ان کی تبدیلی کے لیے کام کرتے تھے. لیکن پھر ایک بڑے گورنمنٹ ڈریون ایجنڈا آ گئے, 5000 اسکولس میں کام کرنا ہے, 300 ہاسپٹلس میں کام. اب یہ کام تو اچھا یہ ہونا چاہیے, میں سے انکار نہیں کرتا, لیکن پھر آپ طے کر لیں کہ پھر آپ اس کو این جی او سیکٹر نہ کہیں, آپ کہیں کہ یہ سوشل سیکٹر کارپوریٹ اینٹیٹیز ہیں, ڈکلیئر کر دیں نا. مسئلہ اس میں خرابی کوئی نہیں ہے. آپ کہیں کہ میں یہ ہوں, آپ کہیں کہ میں جی ایدی سینٹر ہوں, میں چیریٹی چلاتا ہوں, لیکن جاؤں گا پجیرو پہ یا پراڈو پہ, تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ این جی او سیکٹر ہیں تو پھر اپنے اسی حدود اور قیود کو طے کر لیں, اس کے اندر آپ وہ کام کریں. اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں جی مجھے تو 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کا سی او رکھنا ہے, مجھے سوشل موبلائزر 3 لاکھ روپے کے رکھنے ہیں, مجھے گاڑی بھی پراڈو چاہیے, میں پروگرام بھی پال کانٹیننٹل سے کم پہ نہیں کروں گا, تو پھر آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ سوشل سیکٹر سروس کا ادارہ نہیں ہے, آپ کچھ اور ہیں, اور وہ قیدیں اور کریں, اس میں کوئی خرابی نہیں. تو یہ سیکٹر کے اندر جو اس سے ہم آہنگی ٹوٹی, اس نے این جی او سیکٹر کے مجموعی کام کے طریقہ کار کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے, تو اب آپ گزشتہ تقریباً 4 سال سے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اینگرو کے ساتھ. تو اس میں میرے 2 سوال بنتے ہیں, میں میرے خیال دونوں اکٹھے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ باری باری ان کے جواب دے دیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بہت ساری کمپنیاں جو سی ایس آر پروگرام چلانا چاہتی ہیں, جو اینگرو کی طرح سنجیدگی سے چلانا چاہتی ہیں, ان کے لیے کوئی 2-3 تجاویز آپ دے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سی این جی اوز ہیں کہ جو یہ سی ایس آر میں انٹر ہونا چاہتی ہیں, ایسی کمپنیز میں جو فنڈنگ یہ اویلیبل ہے اس کو اویل کرنا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے کوئی مشورے, کوئی تجاویز کہ وہ یہ کام کیسے کر سکتی ہیں, وہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے کیا کریں؟ رائٹ. سفیر, ایک تو میں آپ کو بتاؤں, ویری فرینکلی بتاؤں کہ میں اب کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. میں نے جا کے جس طرح این جی او سیکٹر کے اندر, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر کارپوریٹ سیکٹر کے لیے صحیح اور غلط دونوں پرسیپشنس ہیں. کچھ چیزیں بالکل ٹھیک سوچتے ہیں ان کے بارے میں, اور کچھ چیزیں میں مجھے اندر جا کے لگا کہ نہیں شاید ایسی نہیں تھی جیسی باہر سے دیکھی جاتی. بالکل وائس ورسا اس سیکٹر کے اندر این جی اوز کے بارے میں بھی ایسے ہی خیالات ہیں. وہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ این جی اوز کے پاس تو اتنا بڑا پیسہ ہے اور وہ تو صرف دکھاوے کے لیے خدمت کی بات کرتے ہیں, خدمت کوئی نہیں کرتی, پیسے جاتے کہاں ہیں. اور وہاں پر بھی اس طرح کے کوسچن مارکس ہیں. میں نے دونوں طرف یہ اسکیپٹزم دیکھا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رابطہ نہیں, دونوں ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ہم نے بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں طے کر رکھا تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر حرام ہے. میں اپنی خود بات کر رہا ہوں, ہمارے پورے پرسیپشنس ڈیولپ ہو. کچھ چیزوں میں واقعی بہت خراب ہوں گے, لیکن ساری چیزوں میں خراب نہیں ہوں گے. اچھا خراب ہوں گے تو پھر ہم یو ایس ایڈ کے ساتھ بھی تو انگیج کرتے ہیں, ہم ریلیجیس گروپس کے ساتھ بھی تو انگیج کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کرتے ہیں. اختلاف تو ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ جنرلی ایک اپروچ, ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر, جو کہ ویسے ایک ریئلائزیشن بھی ہے کہ نہیں آپ ڈس ایگری کریں, ڈس انگیج نہ کریں کسی سے. سوسائٹی چل نہیں سکتی, یہ سوسائٹی نے ساتھ چلنا ہے. ہم باہر بیٹھ کے کتنے بھی نعرے مارے, اس سے سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ان کو تمام شعبوں کو, جیسے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں کتنے مسائل ہوتے ہیں, آپ نے بھی کیا ہے, ہم نے بھی کیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, بیکاز دے آر دی دیٹس اے گورنمنٹ, دیٹس این اینٹی, دیٹس اے ریئلٹی. تو ان کے ساتھ کام کرنا ہے, پھر انہی لمیٹیشنز کے اندر کر لیتے ہیں. اب کارپوریٹ سیکٹر کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ان کا مزاج اور اپروچ آر پولس اپارٹ. ڈیولپمنٹ سیکٹر کا مزاج اور اپروچ انٹائرلی ڈفرنٹ.
میں آپ کو چیدہ چیزیں بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پاس رائٹس بیسڈ اپروچ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ان کے نظر میں رائٹس یہ ہیں کہ لوگوں کو جو ڈیولپمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ مل جائے. دے بلیو کہ دیٹ از دا فنڈامنٹل وے ٹو ورک. وہ کہتے ہیں اچھا اسکول نہیں ہے نا, ایجوکیشن دلا دو, بہت ہی شاندار اچھی دلا دو, اچھی عمارت بناؤ, اچھے ٹیچرس لے آؤ. ان کا اس میں نہیں ہے بحث کہ آپ کنٹینٹ کیا پڑھا رہے ہیں. وہ آپ پہ کہتے ہیں کہ اچھا یار ایز لانگ ایز بچے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کر رہے ہیں نا, باقی چیزیں آپ جانے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ اس میں انٹروین بھی نہیں کرتے, نہ ان کے پاس کوئی کنسیپٹ ہے. تو وہ زیادہ تر جو ان کی اورینٹیشن ہے وہ سروس ڈیلیوری ہے. بیکاز کہ وہ جن علاقوں میں زیادہ تر کام کرتے ہیں, کیونکہ پسماندگی بے تحاشا ہے, لوگوں کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو پاتی. اسکول نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی رائٹس تو فنڈامنٹلی یہ ہے نا, لوگوں کو 2-4 چیزیں دے دو, اس کو پینے کا صاف پانی دے دو, یہ بچ گیا تو رائٹس کی بات کرتے رہنا. دس از دا اپروچ آئی ایم ٹیلنگ یو. ون کین ڈس ایگری بٹ دس از دی اپروچ دیئر. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سروس ڈیلیوری فوکسڈ ہو. اور کیونکہ پاکستان میں سروس ڈیلیوری کا گیپ ہیوج ہے, اور یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کل مجھے اور آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں, ہم سے بھی برج نہیں ہونا, کیونکہ ریئلٹیز آر ٹیریبلی ٹف. تو یہ گیپ کیسے برج ہوگا؟ تو اس لیے کارپوریٹ سیکٹر کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, ہم تو بہت سارے وہ اسکالرلی ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتے. ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی چاہیے, اسکول چاہیے, صحت چاہیے, پینے کا پانی چاہیے, وہ دلوا دو, ہمارے پاس اتنے پیسے ہی ہم کرنے کو تیار ہیں. تو ایک تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ ماڈل کیا ہے, وہاں پہ اپروچ کیا ہے. اب اس کے اندر آپ, میں انہیں کہوں کہ آپ رائٹس بیس اپروچ کریں, اٹ میں بی ٹو ارلی. پاکستان کا اوور آل مزاج, ابھی سرکار رائٹ بیس کو ریکگنائز نہیں کرتی تو پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کرنا ہے, یہ تو ایک پولیٹیکل اپروچ کا کوشچن ہے. تو آپ گریجولی اندر جائیں. میرا جو تجربہ ہے, آپ ڈیلیور کریں, آپ ان کو کام دکھائیں, آپ دکھائیں کہ آپ کے ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹر, 2 بڑی. ایک یہ کہ جو میرے آس پاس میں لوگ ہیں نا, یہ خوش اور مطمئن رہیں, مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. ان کو اتنا کم از کم مل جائے روزگار کی شکل میں, کسی بھی شکل میں. اور وہ بری سوچ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگ رہتے ہیں, وہ ان سے اگر خوش رہیں تو اچھی بات. دوسرا ان کا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو پیسہ ویسا لگا رہے ہیں, ہم اچھائی کا کام کر رہے ہیں, تو کوئی اتنا تو کہے کہ ہاں آپ اچھا کام کرتے ہیں, کسی کو نظر آئے. تو دے وانٹ شو دیئر ورک. وہ تو ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ویزیبلٹی ہر کوئی چاہتا ہے. ویزیبلٹی ہر کوئی چاہتا ہے, ڈونر نہیں چاہتا, ڈونر بھی یہی کرتا ہے, سب چاہتے ہیں نا نیچرلی. تو یہ لوگوں لگانے پہ جھگڑے ہوتے ہیں, لوگوں لگانے پہ جھگڑے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی. اس کے سائز پہ, پورے لوگوں کے اوپر جو انہوں نے بنائے ہوئے ایس او پی, اس کے ڈکٹیٹس آتے ہیں. تو یہ اب ہر سیکٹر کا مزاج ہے, یہاں بھی یہ ہے. رہ کی بات کہ این جی او سیکٹر اس سے کیسے انگیج ہو, میرا خیال ہے کہ پہلے تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر, میں این جی او سیکٹر اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو مکس کر رہا ہوں بٹ انٹرچینجبلی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ڈیولپمنٹ سیکٹر کو ان تمام جو ڈس ایگریمنٹس ہیں نا کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انگیجمنٹ کا ماحول بنانا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. اپنے پروگرامس میں جیسے تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلایا جاتا ہے, ان کو بھی بلانا چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر کی ڈائنامکس کیا ہے, یہ کرتے کیا ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں بھی تو پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے بھی کچھ ہمارے جیسے غریب پسماندہ علاقوں کے لوگ زیادہ تر آتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار لوگوں کے مسئلے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک انگیجمنٹ کے پروسیس, ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہونی چاہیے. ایک بات طے ہے کہ اس وقت ڈونر کا پاکستان میں مجموعی طور پر جو میں کہوں کہ جو فنڈنگ کا ٹرینڈ ہے وہ بہت ہی ڈکلائن پہ ہے. اس کی وجوہات پہ الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے, بٹ طے ہے کہ اس طرح سے جو کھلا پیسہ آ رہا تھا نہیں آ پائے گا. انٹرنیشنل ریجیمز بھی اس فیور نہیں کر رہے, ایف اے ٹی ایف وغیرہ, اور مقامی قوانین, گورنمنٹس کا رویہ اور بہت سارے عوامل. تو ایک اور سیکٹر ہے جس کے پاس ریسورس ہے, لیکن وہ ریسورسز کی اکاؤنٹبلٹی میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں, اندر آؤٹ آف مائی اون ایکسپیرینس بہت ہی اسٹرکٹ ہے. یہ سوچنا غلط ہے, کئی لوگوں کا گما ہوتا ہے کہ وہاں پر تو پیسے پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں. نہیں ہے. کارپوریٹ اکاؤنٹبلٹی از روتھلیس. ایک ایک روپے کا سوال ہوتا ہے, اور وہ شاید کئی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. وہ شاید نہیں, یقیناً بتا رہا ہوں, آپ ان سے 20-25 لاکھ روپے کا ایک سیمینار کرانے کے پیسے کبھی بھی نہیں لے سکیں گے. دوستی یاری میں دے دیں, لیکن آپ اس کو مستقل اسٹریم کے طور پر ڈو ناٹ ایکسپیکٹ. ان کی خواہش ہوگی کہ ہاں تھوڑی سی آپ ویزیبلٹی میں لگا لیں 5-10%, لیکن زیادہ تر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویزیبل جو کمیونٹی کو بینیفٹ دینے والی اسکیمز ہیں اس پہ انویسٹمنٹ ہو. تو وہ سروس ڈیلیوری کو زیادہ ڈومیننٹ
फैक्टर के तौर पर देखते हैं। ये इंगेजमेंट होगी, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, बातचीत होगी, तो वो रास्ते मौजूद हैं, नज़र आएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जो कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी है वो पाकिस्तान में वॉल्यूम वाइज बहुत ही बड़ी है, लेकिन वो ठीक डायरेक्शन में खर्च नहीं हो रही। कहीं पे खुद कॉर्पोरेट सेक्टर को पता नहीं है, वो लाइलमी में समझते हैं कि हाँ गाला डिनर कराना, साल में एक मरतबा बड़ा म्यूजिकल इवेंट करा देना भी CSR है। दूसरा, गवर्नमेंट को इस सेक्टर के लिए कुछ गाइडलाइंस और कवानीन और पॉलिसी साजी की भी जरूरत है। पाकिस्तान में CSR पे कानून नहीं है, सिर्फ जो ये रेगुलेटरी एजेंसी है SECP, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस तजवीज़ की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें पॉलिसी और गाइडलाइंस डेवलप करने की और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो कि गवर्नमेंट ही कर सकती है, उनको बनाना चाहिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये किसी हद तक इवॉल्व हुआ है, क्योंकि वहाँ अदालतों ने कुछ चीज़ों के नोटिस ले लिए थे, तो अदालतें दरमियान में आ गई, तो उसके बाद वो उस पर कुछ काम हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी और एक एडवोकेसी की लाइन डेवलपमेंट सेक्टर की ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को कहे कि इस सेक्टर को रेगुलेट, जैसे आप बाकी चीज़ों पे करते हैं ना, एनवायरनमेंट पे थोड़ा बहुत ही करते हैं लेकिन करते हैं, टैक्सेशन पे करते हैं, तो इनको CSR के फ्रंट पे भी ज़रा गाइडलाइंस और इंगेजमेंट का एक तरीका बने जो कंसेंसस के साथ डेवलप हो। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि एक बहुत वॉल्यूम, कंसिडरेबल, अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ पैसा आ सकता है जो डायरेक्ट लोगों की जो सर्विस डिलीवरी के गैप्स हैं, फंडामेंटल नीड्स के जो गैप हैं, उनको ब्रिज करने में बहुत मुआवनत मिल सकती है। आपने सुना नसीर मेमन साहब को, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे मुझ पर बहुत सारी नई बातें खुली हैं डेवलपमेंट सेक्टर की और CSR की, और कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, आपने भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। हम नसीर मेमन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और ऐसे ही और वीडियोज़ और लोगों के इंटरव्यूज़ आपकी खिदमत में लेकर आने वाले हैं हम। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।